बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद कुछ अदाद शुमार की हेर फेर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से और उसके तर्जुमानों वज़रा की जानिब से स्टार्ट की गई है, उसका जवाब आप तमाम दोस्तों को देना, शवाहिद के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं उस इशू पर आऊँ, मैं इब्तिदा में जो आज सुबह बड़ा अफसोसनाक ट्रेन हादसा हुआ है उसके हवाले से इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगा उन तमाम वरसा के साथ जिनके प्यारे अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, उनसे बिछड़ गए हैं, और वो जो इस हादसे से मुतासिर हुए हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उन तमाम अफराद को लुक आफ्टर किया जा रहा है, हस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, और जो तिब्बी इमदाद उनको देने की ज़रूरत है, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो सिंध हुकूमत कर रही है। अभी तक की जो इब्तिदाई इत्तलात हैं, 40 अफराद का इंतकाल हो चुका है, जाबहक हो चुके हैं वो इस हादसे में, और जो नंबर ऑफ़ इंजर्ड हैं वो तकरीबन कोई 50 के करीब हैं। अभी जूं वक्त आगे बढ़ रहा है तफसीलात आती जाएंगी और आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। बट अभी अब से कुछ देर पहले मैंने कमिश्नर सखर से बात की थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 40 डेड बॉडीज़ हैं, 40 लोग जान से जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने भी इस मामले का एज़ ऑलवेज़ नोटिस लिया है, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को याद दिलाना चाहूँगा 7 जनवरी 2017 का उनका स्टेटमेंट, जब लोधरा के अंदर एक ट्रेन हादसा हुआ था तो उस वक्त के ऑपोजिशन की सियासी जमात के लीडर इमरान खान साहब ने ये डिमांड की थी, ये मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर वज़ीर रेलवे जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत रेलवे के हवाले से फेल हो चुकी है। ये अखबारात में छपी हुई रिपोर्ट है 7 जनवरी 2017 की, आप जाएं रिसर्च कर लें, आपको ये कागज़ मिल जाएगा। मैं इमरान खान साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि आपने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा किया था, तो ऐसा क्यों है कि आपके इक़्तिदार में आने के बाद आपके जो अक़वाल थे, आपके जो मुतालबात थे वो तब्दील हो गए हैं। मुझे बताया गया है, जो मैंने अभी रिसर्च किया आज सुबह, कि 2018 से लेकर अब तक कितने हो गए एग्जैक्ट 12 ऐसे इंसिडेंट्स, ट्रेन हादसा इनके दौरे हुकूमत में हुए हैं 12, और एक बार भी इन्होंने अपनी हुकूमत के तहत चलने वाली रेलवेज़ के हवाले से कोई वो डिमांड नहीं की या वो फैसला नहीं किया जिसके बारे में माजी में वो ऐलानात करते थे। हाँ, वज़ीर रेलवे तब्दील कर दिया उन्होंने, शेख रशीद साहब को प्रमोट करके वज़ीर दाखिला बना दिया और अब आज़म स्वाति साहब को वज़ीर रेलवे बना दिया। लेकिन इन 12 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होने के बावजूद मेरे कप्तान ने कोई कार्रवाई अपनी हुकूमत के तहत, अपने हुकूमत के मातहत चलने वाले रेलवेज़ डिपार्टमेंट के हवाले से नहीं की। और यह है वो दोहरा मयार जो कि खान साहब दूसरों के लिए कुछ और अपनाते हैं और अपनों के लिए कुछ और अपनाते हैं। और आज उस दोहरे मयार की निशानदही मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहूँगा। पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान चल रहे हैं इस मदीने की रियासत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में। एक पाकिस्तान वो है जो कि पीटीआई का पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान वो है जहां पे पीटीआई उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है, और दूसरा पाकिस्तान सूबा सिंध में है, क्योंकि सूबा सिंध की आवाम ने बार बार
تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو ریجیکٹ کیا ہے بار بار. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کی عوام نے اس لیے ان کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی پرائیورٹی میں سندھ کی عوام نہیں تھی. بجائے اس کے اپنے کام سے تصحیح کرتے، اب بہتری کرتے کہ سندھ کی عوام کچھ دیکھ پاتی کہ پی ٹی آئی کچھ رکھتی ہے اپنے دل میں سندھ کی عوام کے لیے. انہوں نے اپنے کام سے پچھلے 2.5 سال میں ثابت کیا ہے کہ ان کی کوئی دلچسپی صوبہ سندھ کی عوام سے نہیں ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ حقائق پر مبنی بات کروں، وہ بات کروں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہو. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومتوں کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے، وہ زباں خرچی نہیں ہوتی. آپ کورسپونڈ جب کرتے ہیں وفاقی حکومت سے یا صوبے سے تو لکھت میں کرتے ہیں. اور اب کی بار جب بجٹ پریپریشن کی ڈاکیومنٹس سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو PSDP جو کہ وفاقی حکومت کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کی تفصیلات سندھ حکومت کے پاس آئیں تو سندھ حکومت نے مناسب یہ سمجھا کہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرائیں اور وہ پروٹیسٹ ان رائٹنگ کرائیں، تمام شواہد کے ساتھ، تمام دلائل کے ساتھ ریکارڈ کرائیں، تاکہ شاید وزیر اعظم کو ان چیزوں کا نہ پتا ہو، ان کو نہ بتایا ان کے لوگوں نے، تو وزیر اعظم کو یہ چیزیں پتہ چل سکیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے 5 جون کو اس حوالے سے یہ خط ارسال کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، اور PSDP کے 6 سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس کے اندر کہ کس طریقے سے غیر منصفانہ انداز سے PSDP فنڈز کو مختص کیا گیا ہے اور سندھ کو نظر انداز کیا گیا ہے، تمام شواہد کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ وزیر اعظم نظر ثانی کریں گے اور نظر ثانی کرنے کے بعد آئین کے مطابق اس معاملے کو ریزالو کریں گے. میں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ یہ حکومت آئین میں بلیو نہیں کرتی، انفارچونیٹلی آئین کے جو ٹرمز ہیں ان کو فالو کرنے میں انفارچونیٹلی بلیو نہیں کرتی. میں آج وزیر اعظم کو یہ کتاب دکھانا چاہوں گا، آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر کپتان آپ نے حلف لیا ہے، آپ کے وزراء نے حلف لیا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے حلف لیا ہے، ہمارے وزراء نے حلف لیا ہے. وی آر باؤنڈ بائی واٹ از اسٹیٹڈ ان دس کانسٹیٹیوشن. میں وہ خط لکھنے کی وجہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ NEC آرٹیکل 156 سب آرٹیکل 2 the National Economic Council shall review the overall economic condition of the country and shall, for advising federal government and the provincial governments, formulate plans in respect of financial, commercial, social and economic policies. And in formulating such plans it shall, اب یہ امپورٹنٹ ہے، it shall کا مطلب ہے mandatory. It shall amongst other factors ensure balanced development، متوازن ترقی. کون کہہ رہے ہیں؟ آئین پاکستان. بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکوٹی، یعنی کہ متوازن ترقی اور ایکوٹیبل، منصفانہ طریقہ کار سے. اینڈ شیل بی گائیڈیڈ بائی دا پرنسپل سیٹ آؤٹ ان چیپٹر 2 آف پارٹ 2. جب وزیر اعلیٰ سندھ نے دیکھا کہ PSDP کو منصفانہ انداز سے نہیں بنایا گیا ہے، بیلنس طریقے سے نہیں بنایا گیا ہے، تو اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ خط وزیر اعظم کو ارسال کیا، اس امید کے ساتھ کہ صوبہ سندھ پاکستان کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے.
70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے وفاق بھی سندھ کی ترقی میں، سندھ کی ڈیولپمنٹ میں متوازن انداز سے کام کرے گا اور پیسے ایلوکیٹ کرے گا تاکہ سندھ کے اندر بھی چیزیں ڈیولپ ہو سکیں. بدقسمتی کے ساتھ کہ وفاقی حکومت اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرتی، وزیر اعظم نظر ثانی کرتے. کل اسد عمر صاحب ایک ٹی وی چینل پر یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ملک کا منصوبہ بندی کا وزیر کو سیاسی بیانات دینے کا شوق ہے، پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہے، ٹی وی پر آنے کا شوق ہے، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کرنے کا کوئی شوق نہیں. کہتے ہیں جی میں کل تمام چیزیں کلیئر کر دوں گا NEC کی میٹنگ میں. تو اگر آپ کے پاس حقائق نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کا بیان نہیں دیتے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، تو نہیں نظر انداز کرنا ہے. اور آپ پیپلز پارٹی کو نظر انداز نہیں کریں، آپ سندھ کی عوام کو نظر انداز کریں. سندھ کی عوام کو نگلیکٹ کر رہے ہیں آپ بدقسمتی کے ساتھ. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے نئے بجٹ میں 17 نئی اسکیمیں وفاقی حکومت کو پروپوز کی. 17، یہ میرے پاس تفصیلات ہیں. 17، 170 نہیں، 50 نہیں، 17. بٹ پرائیورٹی نہیں ہے ان لوگوں کی تو بات نہیں کرتے. اب میں ذرا آپ کو، میں نے تفصیلات آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، کاغذات میں نے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ ان کاغذات کو پڑھ سکیں اور اپنے اپنے ٹی وی چینلز میں، اپنے اپنے اخبارات میں ان چیزوں کو نشر کر سکیں تاکہ ایک عام آدمی کو بتایا جا سکے. میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کمیونیکیشن ڈویژن کی. آئے دن لوگ ہائی ویز کی بات کرتے ہیں. کراچی معاشی ہب ہے پاکستان کا. کراچی لاہور موٹر وے بننا تھا تو کراچی سے اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، پرائیورٹی ہے کہ اوپر سے نیچے آئے گا. لاہور سے ملتان تک آپ نے بنا دیا ہے اس کو، اور اس کو آپ نے بنایا فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ کے طور پہ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وفاق نے اس کے فنڈز مختص کیے، پیسے لگائے اور اس صوبے کے اندر ڈیولپمنٹ کر کے دی. اگر آپ موازنہ کریں لاہور اور سکھر کا، کیونکہ ایک عام آدمی یہ ٹیکنیکلٹی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے یا وفاق کی ذمہ داری ہے. ہائی ویز بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے، ریلوے وفاق کی ذمہ داری ہے، تو یہ وفاق کا کام ہے. تو جب عام آدمی ہائی وے سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے یار لاہور سے سکھر زبردست موٹر وے بن گئی ہے، سکھر سے کراچی تک کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ اور وہ بلیم کرتا ہے سندھ حکومت کو. تو میں بتانا چاہوں گا کہ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی نہیں ہے. پنجاب میں بھی جو موٹر وے بنا وہ پنجاب گورنمنٹ نے نہیں بنایا. جو خیبر پختونخوا میں موٹر وے بنا ہم خوش ہیں، بٹ وہ وفاقی حکومت نے بنا کے دیا. کراچی حیدرآباد موٹر وے کا اگر آپ موازنہ کرتے ہیں لاہور سکھر سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا موٹر وے اور باقی روڈوں میں کیا فرق ہے. بجائے اس کے کہ ٹاپ پرائیورٹی پہ سکھر اور حیدرآباد کی شاخ کو کمپلیٹ کریں، فنڈز ایلوکیٹ کریں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، پیسے وفاق نہیں دے گی اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے جائیں گے. تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ حق بجانب نہیں ہے سوال پوچھنے میں کہ میرے وزیر اعظم، میرے کپتان، آپ پنجاب کے اندر موٹر وے اپنے فنڈ سے بناتے ہیں، خیبر پختونخوا میں موٹر وے اپنے فنڈ سے بناتے ہیں، لیکن جب میرا صوبہ آتا ہے، صوبہ سندھ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونا چاہیے. میں کمیونیکیشن ڈویژن کی تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا
کہ صوبہ پنجاب میں 25 اسکیمیں ہیں پی ایس ڈی پی میں 25، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب ریوائز کر کے انہوں نے کیا ہے، اور 25 اسکیموں کا جو ایلوکیشن رکھی جا رہی ہے وہ 44 ارب روپے ہے، 44 بلین روپیز۔ خیبر پختونخوا میں 21 اسکیمیں رکھی گئی ہیں، 21، اور اس کی ایلوکیشن ہے 38 ارب روپے، 38 بلین روپیز۔ بلوچستان میں نئی اسکیمیں ہیں 17، اور ایلوکیشن کی گئی ہے اس کی 24۔ صوبہ سندھ میں ٹوٹل اسکیمیں 6، 25، 21، 17 اور 6۔ یہ وہ صوبہ ہے جو 70% ریونیو کما کے دیتا ہے۔ کیا آرٹیکل 156 کے تحت یہ ریشنل ڈسٹریبیوشن ہے؟ یہ بیلنسڈ ڈسٹریبیوشن ہے؟ کل جب صحافی نے سوال پوچھا اسد عمر صاحب سے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی، ہم اس کے اندر وی جی ایف دے رہے ہیں، وائبلٹی گیپ فنڈ کہتے ہیں اس کو، ٹیکنیکل ٹرم یوز کر لی انہوں نے، 7 ارب روپے کا ہم دے رہے ہیں۔ وہ بھائی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام تم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، سندھ حکومت 10 سال سے یہ پروگرام کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے وی جی ایف کیا ہوتا ہے، کہ اگر پروجیکٹ فیزیبل نہ ہو، شارٹ کمنگ ہو، شارٹ فال ہو، تو جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے وہ شارٹ فال کو میٹ کرتی ہے اس کو وائبل بنانے کے لیے۔ تو یہ تو وائبل پروجیکٹ ہے، یہ کراچی کی بندرگاہ کو سارے پاکستان سے کنیکٹ کرے گا۔ تو وہ ایسے ہی انڈس ہائی وے، اس کو ڈوئلائز کرنا تھا۔ 2017 سے صوبائی حکومت سندھ کی ان سے بات کر رہی ہے، وفاق سے، ہائی وے ہے وفاق کا، انہوں نے نہیں بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق کو آفر کی کہ چلیں ایسا کریں 50-50 بیسس پر کر لیں، ہم 50% لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے پیسہ آپ دے دیں۔ 2017 میں 7 ارب روپے سندھ حکومت نے وفاق کو ٹرانسفر کر دیے۔ کہتے ہیں نا انہیں ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے 7 ارب روپے ٹرانسفر کر دیے انڈس ہائی وے کے لیے تاکہ اس کو ڈوئلائز کیا جا چکے۔ آج 2021 میں بیٹھے ہیں، ابھی تک وفاق نے وہ کام نہیں کیا۔ ہم 7 ارب روپے دے چکے ہیں، وفاق کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ موجودہ بجٹ میں دیکھ لیجئے کیا وفاق نے اپنے پیسے 7 ارب روپے اس میں ریفلیکٹ کیے ہیں کہ نہیں۔ فائنانس ڈویژن پنجاب میں 18 اسکیمیں، خیبر پختونخوا میں 10 ہیں، بلوچستان میں 32 ہیں، صوبہ سندھ میں 2۔ صوبہ سندھ میں 2، وہ صوبہ جو 70% ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے۔ جس شہر میں اسد عمر صاحب شاید پیدا ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، بس درد ہی ہے، اور درد وہ والا ہے کہ 2، اور یہ ان کے ڈاکیومنٹس ہیں۔ اگر میں آپ کو پروجیکٹس بتاؤں، صرف میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کمیونیکیشن ڈویژن میں نے آپ کو بتایا پنجاب کو 25 ملی اور ہمیں 6 ملی، خیبر پختونخوا کو 21 ملی۔ آپ فائنانس ڈویژن کے تھرو بھی یہ پنجاب حکومت کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کیجیے۔ ڈوئلائزیشن آف روڈ فرام بہاولپور ٹو یازمان ٹو چاندنی چوک 1 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ڈوئلائزیشن
ऑफ रोड फ्रॉम जीटी रोड टू गुजरात 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बहावलपुर टू झंगरा शर्की 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अपग्रेडेशन ऑफ कालाबाग शकादरा रोड मियांवाली 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुजफ्फरगढ़ की डुअलाइजेशन है रोड की 1 अरब 20 करोड़ रुपए। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड 20 करोड़ रुपए। 5 अरब रुपए डुअलाइजेशन ऑफ लीला इंटरचेंज झेलम में। और इस तरह की बेशुमार स्कीमें इन्होंने पंजाब की मदद कर रहे हैं। करें, बहुत अच्छी बात है, बिलाखिर इनको अंदाजा हो गया कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन सूबा सिंध का भी तो हक है ना। हाउसिंग एंड वर्क्स 35 स्कीमें पंजाब की हैं, 30 स्कीमें सिंध की हैं, 42 स्कीमें बलूचिस्तान की हैं। इस हवाले से बहुत सारी बातें असद उमर साहब ने की। वज़ीर आला सिंध ने अपने लेटर में ये लिखा कि आप जो हाउसिंग की स्कीम्स हैं वो आप छोटे लेवल पे यूसी लेवल पर कर रहे हैं, कोई नाली बना रहे हैं, इतनी बेइज्जती हमारी ना करें। आज मैं आपको मवाजना करना चाहूँगा आपके साथ, आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब में किस तरह की स्कीम और हमारे यहाँ किस तरह की स्कीम। पंजाब में कहते हैं जी ब्रिज बनाएंगे हम रिवर रावी के ऊपर, टोबा टेक सिंह में। गुजरात में इंडस्ट्रियल एरिया की रोड बनाएंगे। गुजरात में सर्विस फ्लाईओवर बनाया जाएगा। लाहौर रोड टू फैसलाबाद रोड को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। बहावलपुर के अंदर मेटल रोड, एक बहावलपुर में ब्रिजेस, गुजरात में मंडी बहाउद्दीन में, सियालकोट में, सरगोदा में बड़ी स्कीम है। सूबा सिंध के अंदर छोटी छोटी स्कीमें। अब मैं आपको सीएम का लेटर, ये वाला एक और जो लेटर, ये जो वज़ीर आला सिंध का ख़त है, जब मैंने आपको कहा इसमें हक़ाइक़ पर मबनी बात की गई है, इस ख़त की कॉपी आप तमाम दोस्तों के पास है। इसका आखिरी डॉक्यूमेंट है एनेक्शर बी। इसमें वज़ीर आला सिंध ने कप्तान को बताया है, क्योंकि ये बड़ा नंबरों का हेर फेर करते हैं लोग और कहते हैं जी इतने पैसे मुख्तस कर दिए, ये एलोकेशन कर दी, ये कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ एलोकेशन नहीं होती, इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपेंडिचर होता है। और इस सफ़े पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को बताया है कि सर आपने 13 स्कीमें कुछ पिछले बजट में, जो कि आपका बजट था, 13 स्कीमें 9 अरब 970 करोड़ रुपए की मुख्तस की थी। 9 अरब 970 करोड़ की। खर्चा आपने सिर्फ 50 करोड़ रुपए किया पूरे साल में। खर्चा सिर्फ 50 करोड़ रुपए किया, यानी कि 10 अरब रुपए तकरीबन की एलोकेशन है। तो जब बजट अप्रूव होगा कहेंगे जी हमने इतने 10 अरब रुपए की स्कीमें रख दी। एक्सपेंडिचर जो है वो 50 करोड़ रुपए है, यानी कि 5% बना। तो पहले तो स्कीमें कम देते हैं, पैसे कम मुख्तस करते हो, और पैसे मुख्तस करने के बाद भी जो खर्चा आप करते हो वो सिर्फ 50 करोड़। ये 13 स्कीमें हैं, डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है। एक और आखिरी चीज, ये भी इसी तरह की एक अनफॉर्चुनेट कहानी है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कराची शहर के हवाले से की। खर्चा सिफर, ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। कोई 13 स्कीमें और हैं, जिसमें कैबिनेट डिवीजन की भी हैं, मैरीटाइम अफेयर्स की भी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, रेलवेज डिवीजन।
ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے 16 ارب روپے، ایلوکیشن تھی 6.3 بلین، 6.3 ارب، خرچہ زیرو. خرچہ ہے زیرو. کل میں اسد عمر صاحب کو سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے حکومت میں کچھ بھی نہیں کیا، اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو میں بتانا چاہوں گا کہ چلیں ہائی وے کا ایگزامپل لے لیں. کراچی ٹھٹا ڈول کیریج وے نیشنل ہائی وے ہے، آپ کو بنانا تھا، آپ نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ سندھ حکومت نے. لیاری ایکسپریس وے بی بی شہید کے زمانے میں کنسیو ہوا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کنسیو ہوا، وفاقی پروجیکٹ تھا تاکہ کراچی کے ٹریفک کو آپ ایڈجسٹ کر سکیں. آج بھی کوئی ہیوی ٹریفک لیاری ایکسپریس وے پہ نہیں چڑھ سکتا، وہ سارا ٹریفک شہر کے اندر آتا ہے. آپ اس معاملے کو ریزالو نہیں کرتے. کراچی کے ٹریفک ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ملیر ایکسپریس وے وفاقی حکومت نے کنسیو نہیں کیا، ہم نے کنسیو کیا. حیدرآباد میرپور خاص ڈول کیریج وے کہہ لیں آپ روڈ نیٹ ورک، ہماری جو پروونشل ہائی ویز ہیں ان کو کمپیئر کر لیں اپنے وفاقی ہائی ویز کے ساتھ. اور میں آپ کو اس کی مثال دے رہا تھا انڈس ہائی وے کی، کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنا کام نہیں کیا، ہم نے پیسے دے دیے آپ کو کہ چلو یار ہمارے پیسوں سے کام سٹارٹ کر لو، آپ نے وہ کمپلیٹ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں پنجاب میں آپ برج بنا رہے ہیں دریا کے اوپر، ہم نے جھرک ملکٹیار اپنے فنڈ میں بنا کے دیا آپ کو، ٹنڈو محمد خان نے، ٹھٹا وہ کنیکٹ کرتا ہے. وہ ابھی گھوٹکی کنتکوٹ کا برج جو کہ گھوٹکی کو کشمور کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، جو پاکستان کا سب سے بڑا برج ہوگا کسی دریا کے اوپر، وہ سندھ حکومت کر رہی ہے. لیکن آپ کہتے نہیں ہم نے کام نہیں کیا. تو میری گزارش ہے وفاقی حکومت کے ان دوستوں سے کہ جب کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے اور سوال آئینی ہو، قانونی سوال ہو، تو سوال کا جواب آپ کو حقائق سے دینا چاہیے، ڈاکیومنٹری دینا چاہیے. ہم خوش ہوتے ہیں جب آپ بلوچستان کے لیے کوئی اسکیم اپروو کرتے ہیں، پنجاب کے لیے کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لیے کرتے ہیں، ماضی کا فاٹا جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے منصفانہ انداز سے ہمارے صوبے میں بھی کام کریں. ہمارا صوبہ بدین کے علاوہ بھی ہے، ٹنڈو باگو کے علاوہ بھی ہے، شکارپور میں لکی کے علاوہ بھی ہے. تو یہ جو گمک کر رہے ہیں کہ جو پیسے تھوڑے بہت مختص کرتے ہیں وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرتے ہیں، ان کو اپنے پی ایس ڈی پی سے وہ اخراجات کرنے چاہیے صوبہ سندھ کے اندر. سندھ گورنمنٹ ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکی ہے کہ آپ پی ایس ڈی پی میں منصفانہ انداز سے رقم مختص نہیں کر رہے. سندھ حکومت کئی بار کہہ چکی ہے کہ آپ منصفانہ انداز سے، آئینی انداز سے ہمارے حصے کی گیس ہم کو نہیں دے رہے، جو کہ آرٹیکل 158 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. سندھ گورنمنٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ این ایف سی کی مد میں جو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت ہے آپ اس طریقے سے پیسے نہیں دیتے، اور اس مالی سال میں بھی 85 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. پانی بجلی آپ کے سامنے ہے. تو خدا را پرائم منسٹر صاحب، جب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی اپنی شکایت بھیجتا ہے تو اس شکایت کا ازالہ کرے. اپنے کسی ان پریپیئرڈ منسٹر کو سیاسی بیان بازی کے لیے نہ بھیجیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کے این ای سی اجلاس سے پہلے ایک بار پھر 6 جون کو ایک اور خط وزیر اعظم کو ارسال کیا ہے، جس میں جو فائنل این ای سی کا ڈرافٹ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا
اس ڈرافٹ میں جو جو خدشات صوبہ سندھ کے تھے وہ خدشات کنفرم ہو گئے. تو اس کو بھی ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے آج خط وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا ہے. آج 2 بجے NEC کی میٹنگ ہے. یہ تمام باتیں، یہ تمام گزارشات وزیر اعلیٰ سندھ، پرائم منسٹر اور تمام NEC کے شرکاء کے سامنے کریں گے کہ آرٹیکل 156(2) ایکوٹی کی بات کرتا ہے، بیلنس کی بات کرتا ہے، شفافیت کی بات کرتا ہے، متوازن چیزوں کی بات کرتا ہے. ہماری صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے باقی آپ کی اپنی حکومت ہے اس کو آپ پرائیورٹی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے بیلنس انداز سے آئین کے عین مطابق آپ صوبہ سندھ کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کریں. نہیں اگر آپ کریں گے تو ہمارے پاس جو آئینی قانونی حق ہے کہ میٹنگ میں ڈسینڈ کریں، میٹنگ میں اعتراض کریں، وہ انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کے دونوں نمائندے وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہوں گے اور نثار کھوڑو صاحب میٹنگ کے اندر وہ قانونی اعتبار سے سندھ کا مقدمہ انشاءاللہ وفاق کے سامنے لڑیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ بتائیں کہ آپ نے تو بہت ساری چیزیں، شاید اب کوئی سوال بھی نہیں بنتا کیونکہ آخر میں آپ نے کہہ بھی دیا کہ آپ تمام آئینی فورمز استعمال کریں گے. سندھ کے عوام کے ساتھ جو 2-3 طرح سے ہو رہا ہے کہ سندھ میں جو کراچی میں جو مزید لوگ ہیں جو کہ اس حکومت کا حصہ ہے وہ بھی آپ کو سندھ دشمن کہتے ہیں. اچھا، جو PTI کی سرکار ہے وہ آپ کو سندھ دشمن بھی کہتی ہے اور آپ کا جو آئینی اور حق ہے وہ بھی نہیں دیتی. NFC میں بھی آپ کا حق کھا رہی ہے. اس کے علاوہ جو تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا رونا رو رہی ہیں، مگر اس قسم پر اس مدعے پر کوئی نہیں آ رہا. یہ حکمت عملی کی غلطی ہے یا ان کی آپسی دشمنی ہے؟ میرے خیال میں ان کے بارے میں وہ خود بات کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم سندھ دشمن ہیں، اس کا موازنہ، اس کا اسیسمنٹ آپ سندھ کی عوام سے پوچھ کے کر سکتے ہیں. اور سندھ کی عوام نے 2018 میں بھی ووٹ کے ذریعے PTI کو ریجیکٹ کیا، GDA کو ریجیکٹ کیا، متحدہ قومی موومنٹ کو ریجیکٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اپنی مہر لگائی. 2018 سے لے کے 2021 تک کئی بائی الیکشن ہوئے. جتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکلیم کی. واپس عوام نے، سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا، چاہے وہ ملیر ہو، چاہے وہ عمر کوٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور سندھ کا ضلع ہو. یہاں تک کہ کراچی میں NA 249 جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ تھی 2018 کے الیکشن میں، اس سیٹ پہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تحریک انصاف جس کو 2018 میں غالباً 32,000 ووٹ پڑے تھے، اس تحریک انصاف کو غالباً 6,000 ووٹ پڑے. اور بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حق میں ووٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو کراچی چھوڑ کے اپنے آپ کو اسلام آباد سے الیکٹ کرواتے ہیں نا، ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتہ. عوام کی پلس کا ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس معزز ایوان میں بیٹھتے ہیں. اور اس معزز عوام نے اور ان معزز عوامی نمائندوں نے اس اسمبلی میں ہمیشہ حق اور سچ کی ساتھ دیا ہے اور ہم اپنے حق پہ، اپنے معاملات پر ڈٹے رہے. بدقسمتی کے ساتھ چاہے سینسس کا مسئلہ ہو، چاہے گیس کا مسئلہ ہو، وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، یہ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا نام نہاد سندھ کی نمائندہ جماعتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، انہوں نے سندھ کی عوام کی نمائندگی صحیح طریقے سے نہیں کی. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، میں سوال پوچھنا چاہوں گا جو وفاقی وزراء وفاقی کابینہ میں بیٹھتے ہیں جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، انہوں نے کتنی بار واک آؤٹ کیا، کتنی بار ڈسینڈ کیا، کتنی بار کہا کہ ہمارے یہاں گیس نہیں مل رہی ہے، پانی نہیں مل رہا.
ابھی آبادی کے ایشو پہ، سینسس کے ایشو پہ ان تمام لوگوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، سندھ کی پاپولیشن کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے. جب وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، علی زیدی صاحب، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، امین الحق صاحب، یہ تینوں افراد کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. اگر ان تینوں افراد نے اس کمیٹی کے سامنے ڈسینڈ کیا ہو تو میں غلط ہوں. ہم تو اپنی بات پر کھڑے رہے. ہم نے سی سی آئی کے سامنے بھی ڈس ایگری کیا، اور جیسا کہ ہماری کمٹمنٹ تھی، ہم نے پارلیمان کو آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت خط ارسال کر دیا ہے اپنی ریزرویشنز کے ساتھ کہ آپ نے سندھ اور بلوچستان کی پاپولیشن کو انڈر کاؤنٹ کیا ہے. تو ہم تو ہر جگہ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ یہ تمام لوگ پیپلز پارٹی کے بغض میں، پیپلز پارٹی کی دشمنی میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم ڈٹے رہیں گے اپنے آئینی، قانونی، جمہوری موقف پہ جب تک ہمیں وہ چیزیں نہ ملیں. جی قائی صاحب کر کے میں نے پہلے اٹھایا تھا. بہتر سمجھتے ہوں گے سیاسی معاملہ، یہ بڑا عرصے سے دباؤ آتا ہے، ایشو دوبارہ سے اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو اس کی بات میں بھی چاہیے. سر اس میں ایک سر لگے گا میرے کام کے اندر آپ کی پولیس کی نقطے بھی تھی، ان کی ذاتی سیکورٹی بھی تھی. شرف قسم جب آگ لگا رہے تھے جو ہفتے تک کر رہے تھے تو پولیس نے سیکورٹی کیوں نہیں رکھی؟ اس میں یہ ایڈ کر لیجیے، بہت سارے ہو گئے. اس میں فور نام بھی شامل کیے گئے، ان کے نام بھی جو تھے ہی نہیں وہاں پہ. ایاز لطیف کو جو آیا نہیں ایف آئی آر میں اس کو نافذ کر دیا. سر اس میں ایڈ کر دیجیے، اس میں دانشور اور حبیبوں کے نام بھی ایف آئی آر میں 798 کے تحت ہو گئے. اچھا، میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ میرے خیال میں سب سے ٹالرنٹ دھرتی ہے. سب سے اعتدال پسند لوگ اس دھرتی میں بستے ہیں، اور صوبہ سندھ کی حکومت بھی اس عوام کی ترجمانی کرتی ہے اعتدال کے ساتھ. ہم نے ہمیشہ اپنا اصولی موقف اپنایا کہ جس شخص کو اپنا جمہوری حق، آئینی حق پروٹیسٹ کا اپنانا ہے وہ اپنائے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کرے. آپ کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہم سے ہوں، کسی اور سے ہوں، آپ پروٹیسٹ کریں، لیکن پروٹیسٹ آپ مہذب انداز سے کریں گے. پروٹیسٹ آپ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا کے کریں گے. پروٹیسٹ آپ کسی کی پرائیویٹ ملکیت کو نقصان پہنچا کر نہیں کریں گے. پروٹیسٹ آپ انتشار کریٹ کرنے کے لیے، تفرقہ کریٹ کرنے کے لیے، تعصب کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں کریں گے. اس موقف پر آج بھی سندھ حکومت قائم ہے. جب یہ پروٹیسٹ کا اعلان ہوا تو ضلعی انتظامیہ کی ان آرگنائزرز کے ساتھ بات ہوئی، اور یہ تمام باتیں ضلعی انتظامیہ نے ان آرگنائزرز کو کنوے کی کہ جی ہم آپ کے لیے ٹینٹ بھی لگائیں گے، کیمپ بھی لگائیں گے، پانی کا بھی بندوبست ہوگا، گرمی ہے، تاکہ آپ پیسفل انداز سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. انہوں نے اگری کیا. لیکن اس پروٹیسٹ کی آڑ میں اگر میرے ملک کے خلاف بیان دیا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ درست ہے؟ سندھ وہ دھرتی ہے جس نے پاکستان ریزولوشن پاس کی تھی. اگر میرے ملک کے خلاف، میری ریاست کے خلاف کوئی بیان بازی کرے گا، انتشار کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. سملرلی ہر شخص کو اس صوبے میں بزنس کرنے کا حق ہے. آپ کا بحریہ ٹاؤن سے اختلاف ہے، اس کا جو قانونی طریقہ ہے آپ اپنائیں، کسی نے آپ کو نہیں روکا، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں گے. نمبر 1 کوئی بھی کرے. نمبر 2 جو شہریوں کی، میرے کراچی میں بسنے والے بھائی بہنوں کی، میرے حیدرآباد جامشورو میں بسنے والے شہریوں کی پراپرٹی ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر، جن کے دفاتر ہیں، جن کے شو روم ہیں، جو لوگ وہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ ان کے پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں، آگ لگا دیں؟ کس نے آپ کو
ये राइट दिया। आपने सवाल पूछा ना कि पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई की जब ही FIR कटी, 140 बंदे गिरफ्तार भी हुए। देखें, जब रोकने जाते हैं आप चीज़ों को तो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, और आप टीवी चैनल पर दिखाता है कि पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी। स्टेट को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, स्टेट को तमाम चीज़ों को देखना होता है। पुलिस ने बहुत सारा जो नुकसान था उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया, और कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर पाए, बट कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाई। और मैं समझता हूँ वो लोग जो इंतशार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गालिबन 3 FIRs कट चुकी हैं, और जो प्राइवेट लोग वहाँ पे रहते हैं, जिनके शोरूम, जिनके दफातर, जिनके घरों को नुकसान पहुँचा है, वो भी पुलिस के साथ रुजू कर रही है, अपनी कंप्लेन जमा करा रही है, और वो कंप्लेन जब आ जाएगी तो उसके ऊपर भी कानून के मुताबिक फैसला होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नेचुरली ये सारे केसेस अदालत में जाएंगे। जो शख्स कहता है वो बेगुनाह है, अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने जमहूरी राइट के नाम पर किसी और के जमहूरी राइट को सल्ब करें। आप अपने आईनी राइट के नाम पर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं। इसका हक किसी को नहीं पहुंचता, और मैं समझता हूं गलत चीज हुई है, इसको रोकने की जरूरत है। और जो लोग आज भी इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, तासुब की बुनियादों पर इंतशार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भरपूर तरीके से की जाएगी। ये हमीद ने पहले पूछा था, मैं सबसे पूछूंगा जी। अच्छा, जल्दी पूछें। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, यकीनन आवाम को भी ये तवक्को होती है, लेकिन जहां बात आती है इस निजी मंसूबे बहरिया टाउन की, तो वहां पर सिंध हुकूमत की कई बातें भी जो है ना वो सामने आती है। खासतौर पे जो गैर कानूनी जमीन उनको अलाट की गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद जो जिम्मेदार अफसरान थे उनके खिलाफ सिंध हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, उसमें जो सियासी शख्सियात थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उसके अलावा जो है इस मंसूबे की कितनी इरादी है, कितने एकड़ पर ये मुश्तमिल मंसूबा है, इसकी बाउंड्री वाल क्यों नहीं है, अंदर 30-40 किलोमीटर रोड किसकी जमीन पर उन्होंने तामीर किया है। तो ये सारे वो सवालात हैं जिसका जवाब आज तक सिंध हुकूमत ने भी नहीं दिया। जब मकामी गाँव वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनके गाँव मिसमार कर दिए जाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई जैसी शख्सियत की जो तारीखी वहाँ पे मकाम था उसको मिसमार किया जाता है, तो सिंध हुकूमत कहीं पर भी नजर नहीं आती, इंतजामिया कहीं पर भी नजर नहीं आती। उनके खिलाफ FIR बहरिया के खिलाफ क्यों नहीं दाखिल की जाती? बहरिया के खिलाफ FIR कटी थी, गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब देखिए लाइव टेलीविजन है, ये गलत बयानी है ना। आप लोग ऐसे इंप्रेशन देते हैं जैसे पता नहीं क्या। FIR कटी भाई, गिरफ्तार हुए लोग, अदालत से उन्होंने बेल कराई, ये रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें सारी। अच्छा, आपने जितने भी सवाल पूछे सारे बहरिया टाउन से रिलेटेड है। ये बहरिया टाउन से आप इस सवाल का जवाब पूछें। जो सिंध गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ है, मेरी बात सुने ना, या सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें जिन्होंने इनको वैलिडेट किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उन्होंने कहा जी इतने पैसे दे के आप कर दें। सिंध गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना। सिंध गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जो बहरिया टाउन के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा है, जिसके ऊपर वफाक ने नज़र लगाई हुई है, मैं तो कहता हूँ वो पैसे जल्दी सिंध हुकूमत के हवाले करें। ये मौजूद असेंबली में बजट पास करा के मुनसिफाना अंदाज से, शफाफ अंदाज से उन पैसों को खर्च किया जाएगा मलीर की डेवलपमेंट के लिए, बाकी कराची की डेवलपमेंट के लिए, बाकी सिंध की डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा जो सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो तो ये है कि जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा है बहरिया टाउन के, वो सिंध की आवाम की मिल्कियत है, वो पैसे हमें मुंतकिल करें ताकि वो काम हो सके। जहाँ तक आपने बातें की कि बहरिया टाउन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, उसका सवाल का जवाब बहरिया टाउन देगी और उनको देना चाहिए। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आज तक बहरिया टाउन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको बता दिया कि महीने भर पहले FIR भी कटी, गिरफ्तारियां भी हुई, कार्रवाई भी की गई। तो ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इसके अंदर मामले को पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। इसको जिम्मेदारी के साथ देखने की ज़रूरत है। हमें डेवलपमेंट को भी देखने की ज़रूरत है, और जो लोग हैं अगर किसी का हक सल्ब हो रहा है तो उसको भी मुनसिफाना अंदाज से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। बट उसका तरीक़ेकार हमीद साहब सुपर हाईवे को ब्लॉक करना नहीं है, उसका हक सुजुकी के शोरूम को जलाना नहीं है,
اس کا حق کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو آگ لگانا نہیں ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا جو آئینی حق ہے استعمال کرے, لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں خودارا نہ لے. یہ کل دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے ایک رہائشی اسکیم پر لشکر کشی کی, دہشت گردوں نے دہشت گردی کی, گنڈوں نے گنڈا گردی کی اور لٹیروں نے لوٹ مار کی. ان کا مین ایشو یہ تھا کہ یہ بحریہ ٹاؤن ایک قبضہ مافیا ہے. سندھ حکومت اور بطور ماہر قانون آئینی اور قانونی طور پہ کیا یہ قبضہ مافیا ہے, یہ قانونی ہاؤسنگ اسکیم ہے؟ اچھا, جس سوسائٹی کو سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا, تو آپ مجھے بتائیں کیا میری رائے آپ کی رائے اس سے مختلف ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں وہ کیس چلا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, ان فیصلوں کے انہوں نے کنٹورٹس طے کر دیے. تو اب جو لوگ اس کے اوپر اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ان کو چاہیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے استعمال کریں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم سب کے اوپر فالو ہونا چاہیے. اس فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, لیکن آپ کو رجوع اگین سپریم کورٹ سے کرنا پڑے گا. اس کا سندھ گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے صرف ایک ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ جو پیسے ہیں وہ سندھ کی ملکیت ہے. وفاقی حکومت نے اس پیسے کے اوپر پچھلے 2.5-3 سال سے نظر لگائی ہوئی ہے. اس پیسے کو آپ سندھ حکومت کے حوالے کیجئے. یہ معزز اسمبلی ان پیسوں کو خرچ کرنے کا طریقہ کار طے کرے گی, اور اگر سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کرنا چاہتی ہے کہ وہ پیسے کس طرح خرچ ہو رہے ہیں, تو ہم آپ کو ہفتہ روزہ, 2 ہفتہ, ماہانہ, کوارٹرلی سپریم کورٹ کو رپورٹ دے سکتے ہیں کہ سر ان پیسوں سے یہ اخراجات کیے گئے. اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ جو سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, جس کے اوپر وفاق نے نظریں لگائی ہوئی ہیں, اس نظر سے اس پیسے کو بچانے کی ضرورت ہے, اس پیسے کو یہاں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, سندھ گورنمنٹ بالکل ان کا ساتھ دے گی, ان کو سپورٹ کرے گی, اور شفاف انداز سے ان پیسوں کو اس صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کے لیے خرچ کیا جائے گا. جی کہ آپ نے کہا کہ پولیس اور ریاست کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ادا کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی, جس کی وجہ سے لوگوں کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا. اور آپ نے کہا کہ ہم نے ٹینٹ لگا کے دیا, پانی بھی فراہم کیا. ان کا احتجاج سے حکومت سے بھی, اگر وہ لوگ بلاول ہاؤس کا کرتے ہیں تو کیا آپ بلاول ہاؤس کے بعد ٹینٹ لگا کے دیں گے, پانی پلائیں گے؟ میں تو پہلے بھی کہا بھائی عزیز نہیں ہیں ہم لوگ, وہ بھی ہمارے لوگ ہیں یار, اسی صوبے میں بسنے والے لوگ ہیں. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ جو لوگ ان کو ورغلا رہے تھے وہ تو ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پیچھے کہا وہ آئے بھی نہیں. ہاں, تو ہمیں تو اس غریب آدمی کی فکر ہے بھائی, اس معصوم آدمی کو جس کو یہ لالی پاپ دے کے لے گئے تھے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے. تو سندھ امن کی دھرتی ہے, ہم لوگ بیلنس طریقے سے بات کرتے ہیں, کرٹیسزم کو بھی سنتے ہیں. میں سمجھتا جتنا تنقید برداشت کرنے کا مادہ میری سیاسی جماعت میں ہے, آئے دن آپ لوگ کوئی ہمارے بارے میں بات کر دیتے ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں, اس کو مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرتے ہیں, کتنی پرسنل کیوں نہ ہو جائے. لیکن تو اس کا کوئی یار طریقہ کار ڈیفینیٹو نہیں ہوتا. جو فیلڈ پر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. جو فیلڈ پر ڈی پی او موجود ہے, ایس پی موجود ہے, انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں, وہ سچویشن کو دیکھ کر اس کو ٹیکل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ ایکسپرٹس ہیں, وہ پروفیشنلز ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ ان ہائنڈ سائڈ آپ کہہ سکتے ہیں شاید ان کو اس جگہ جمع نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. آپ ان کو ہائنڈ سائڈ پہ کہہ سکتے ہیں یار ان کو پہلے گرفتار کر لینا چاہیے تھا. لیکن اگر ہم پہلے ان کو گرفتار کر لیتے, رکاوٹیں لگاتے, تو آپ کا میڈیا خبر یہ چلاتا کہ یہ دیکھو لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے سے روک دیا. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے نا بڑی مشکل چیز ہے, ہر حالت میں ہمیں برائی سننا پڑتا ہے. بٹ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ سندھ دھرتی میں جس کسی کو اپنا جمہوری آئینی قانونی حق استعمال کرنا ہے پروٹیسٹ کا, کرے, لیکن پرامن طریقے سے. کسی کی بزنس کو, کسی کی ذاتی پراپرٹی کو اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ملزم صاحب آپ نے کہا, آپ نے ابھی کہا جیسے کہ اس بحریہ والے ایشو کے اوپر لوگ جو ہے سیاست نہ کریں, لیکن آج ڈاکٹر فاروق ستار بھی بحریہ ٹاؤن جا رہے ہیں, ایم کے بھی آج بحریہ ٹاؤن جا رہی ہے, پی ٹی آئی بھی اب سے کچھ دیر بعد وہاں پہ پریس کانفرنس کرے گی, اور 15 تاریخ کو ایم کیو ایم سندھ حکومت کے خلاف ایک ریلی بھی نکالنے جا رہی ہے. کیا کہیں گے یار یہ جو لوگ آپ نے کہا نا
इन लोगों ने मलिक रियाज साहब से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कितने पैसे लिए थे? तो जब खुद कोई उनसे एंगेजमेंट करते तो ठीक होती है कि यार हम हैदराबाद के यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम फलां चीज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से भी अटैक कर सकें तो वो अटैक कर दिया जाता है। मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन सिर्फ कराची में तो बिजनेस नहीं कर रहा ना, सारे पाकिस्तान में कर रहा है। सारे पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है। बाकी चीज़ें आप बाकी सूबे की चेक करवा सकते हैं कहाँ क्या सिचुएशन है। मेरा सवाल ये है कि किसी रिहायशी मंसूबे के लिए बताना पड़ता है कि हालांकि ये 20,000 एकड़ पर है, 30,000 एकड़ पर है। बहरिया टाउन वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भाई प्रोजेक्ट मेरी बात सुने। कितनी जमीन पर ये अच्छा मेरी बात सुने, मैंने ज़मीन खरीदी लेट से ठट्टा में 10 एकड़ की है। क्या मैं ज़िंदगी में 10 एकड़ पर रहूँगा? क्या मैं पड़ोस की ज़मीन नहीं ले सकता, अक्वायर नहीं कर सकता? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 नहीं कर सकता? तो आप आज बैठ के तो फैसला नहीं कर सकते कि मेरे पास कल कितनी ज़मीन होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जितना भी आप सवाल उठा रहे हैं ना उनकी ज़मीन के बारे में, ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। ये सवाल आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कर लें तो इसके ऊपर हमें रहनुमाई मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। ये कर लें उसके बाद में। मैं शुरू में बात कर चुका हूँ, बड़ा अफसोसनाक है, अनफॉर्चुनेट है। और मैंने तफसीलात दी थी कि इतनी लोग जान से गए हैं, इतने लोग इस वक्त इंजर हुए हैं, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और मैंने वज़ीर आज़म को उनके पुराने बयानात याद दिलाए थे जब उन्होंने माजी की हुकूमतों से डिमांड की थी, जब कोई रेलवे का इंसिडेंट होता था कि रेलवे मिनिस्टर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ये वफाकी हुकूमत की नाकामी है। तो मैंने बताया था आपके आने से पहले कि गालिबन 12 इंसिडेंट्स 2018 से लेकर आज तक हो चुके हैं। तो अभी तक उनने किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, रेलवे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो ये कौलो फेल में इमरान खान साहब के तजाद है। लास्ट क्वेश्चन। एशिया की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज ऐलान हुआ था 8-10 महीने पहले, कुछ ट्रिलियन और कुछ से भी बड़ा उसका क्या हुआ? वफाकी हुकूमत ने कितने मंसूबे से हुकूमत के साथ इस तरह से मुकम्मल किए? कौन से मुकम्मल को उसकी टाइमलाइन जो दी गई थी उसमें क्या करना? वकास में कोई बात करता हूँ ना वो नाराज हो जाते हैं असद उमर साहब। कभी मेरे मुंह पे मेरे चीफ मिनिस्टर को चुगली लगाते हैं, कभी मेरे पीठ पीछे चुगली लगाते हैं। ये हालांकि उम्र मेरी कम है लेकिन बचपना कहीं और है। अब आज जो मैंने स्टेटमेंट दिया अभी फिर मेरे खिलाफ शुरू हो जाएंगे ये लोग। लेकिन भाई मैं अपने सिंध के हुकूक की जंग लड़ूंगा, मैं अपने मुल्क के हुकूक की जंग लड़ूंगा। जहां पर आप आइन से इनहराफ करेंगे मैं अपना बयानिया दूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप काम वाम कुछ ना करें, माजी की हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियां लगाएं और फिर कहें हम बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए का वादा किया था, 162 रुपए नहीं दिए इन लोगों ने। इन लोगों ने थर पार्कर के लिए बेसिक हेल्थ यूनिट का वादा किया, हैदराबाद के लिए यूनिवर्सिटी का वादा किया, कुछ नहीं किया। फिर ये आ गए 1100 अरब पे। अब वो 1100 अरब में कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कभी कहते हैं, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पैसे इस्तेमाल होंगे, कभी कहते हैं कल उन्होंने कहा हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए कराची के नालों को साफ करने के लिए। ये भी कहा है उन्होंने, उनके लोग कहते हैं कराची के नालों को साफ करने के लिए अरबों रुपए हमने खर्च कर दिए। आप लोग जिम्मेदार सहाफी हैं, जाके देख सकते हैं सिचुएशन क्या है। मेरे ख्याल में इनको अरब का डिफरेंस नहीं पता, मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ऐलानात बाद में करें, काम पहले करें। अगर काम कर लेंगे तो वाह वाह होगी, काम नहीं करेंगे कैसे? इसी तरीके से आपके झूठ को, गलत बयानी को हम एक्सपोज करते रहेंगे। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि इनकी हुकूमत जब से आई है 12 ट्रेन के हादसा हो चुके हैं। हाँ, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। मतलब इनका बस चले तो ट्रेन भी हमारे जिम्मे में डाल दें कि ट्रेनें भी हम चलाते हैं। इनका वो है क्या, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, अच्छा करूं तो मेरा, बुरा हो तो तेरा। इतने सारे में उस पर बात करें।
उसको देखेंगे, उसकी रिपोर्ट। गवर्नमेंट करेगी अदाला या बहरिया टाउन ही करेगी? जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके साथ कुछ नहीं होगा क्या? उनके साथ सब कुछ होगा।